الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجنان في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به الآخرين، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. جہاں اس کو تعریف ملے گی خوش ہوگا، جہاں اس کی برائی ہوگی تو انسان ناراض ہوگا. دنیا کی سائنس نے انسان کی فطرت کی اسٹڈی کی، انسان کی فطرت کا مطالعہ کیا کہ انسان کی کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان تعریف کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، برائی کو دیکھ کر انسان ناراض ہوتا ہے. تو انسان کی فطرت کو سمجھنے کے بعد کہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ میری بدنامی ہو گئی، میری رسوائی ہو گئی، میری ذلت ہو گئی. جگہ جگہ پر ویڈیو کیمرے لگائے، سڑکوں پر لگائے ویڈیو کیمرے. اگر انسان کو پتا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا موجود ہے. ایک انسان کو گاڑی سپیڈ چلانے کی عادت ہوتی ہے، لیکن پتہ ہے کہ ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کی ایک لمیٹیڈ ہے گاڑی چلانے کی. اگر میں تیز چلاؤں گا تو گھر پر ماشاءاللہ استغفار ہوگا پرچی کے ذریعے، تو انسان گاڑی کو سلو چلاتا ہے. لیکن جو لوگ روزانہ گاڑی چلانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ویڈیو کیمرے ہوتے نہیں، کہاں گاڑی سلو کرنی ہے، کہاں گاڑی تیز کرنی ہے. تو سرکار نے پھر راڈار لگانا شروع کیا. اب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا آپ نے سفر کیا ہوگا، اللہ غریب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. تو جگہ جگہ پر راڈار لکھا ہوا ہے کہ انسان مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ چلا تو گاڑی کتنی چلائی، 400 میل تک پورا ناپا جاتا ہے. تو انسان کو پتا ہوتا ہے میرے اوپر سیکورٹی کا نظام ہے تو گاڑی کو سلو چلاتا ہے. آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا، بہت بڑی مارکیٹ، ایک چھت کے نیچے کتنا بڑا شاپنگ سینٹر ہوتا ہے، اسے پورا محلہ ہو اور ساری کی ساری چیزیں اوپر ہوتی ہے مارکیٹ میں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں. انسان مال میں انٹر ہوتا ہے، مال میں جاتا ہے اور ساری کی ساری قیمتی چیزیں کھلی پڑی ہیں، لیکن کوئی چوری نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے یہاں سیکورٹی نظام ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب دنیا میں انسان ان تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آتے ہی اپنی امت کو بتایا تمہارے اوپر دیکھنے والا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ذات ہے. اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں. اتنا بڑا اللہ، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی نیند کا جھونکا نہیں آتا. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہماری زندگیاں ہیں. آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. بندہ آہستہ بات کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، زور سے بات کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے. عربی بولو، انگریزی بولو، سنسکرت بولو، دنیا کے تمام ممالک والے ساتھ میں بولے، پروردگار عالم سب کی سنتا ہے اور سب کی باتیں سمجھتا ہے. وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. دل میں تمہارے دل میں کوئی ارادہ یا ارادہ، چاہے نیکی کا ارادہ آیا یا گناہ کا ارادہ آیا، پروردگار عالم تمہارے دل میں آنے والے ارادے کو جانتا ہے. وَأَخْفَى. ابھی تک تمہارے دل میں ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں تمہارے دل میں کون سا ارادہ آئے گا، نیکی کا آئے گا کہ برائی کا آئے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے.
تو میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ آج جو بھائی رات ہے بڑی قیمتی رات 27ویں رات ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ شب قدر تو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں چلتی رہتی ہے، لیکن بہت سے علماء قسم کھا کر یوں کہتے ہیں کہ شب قدر تو 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اس سے آدمی اگرچہ طاق راتوں میں جاگتا ہے لیکن اس کا دل 27ویں رات کی طرف آٹومیٹک مائل ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں بڑی قیمتی رات ہے، اس رات میں مجھے اور آپ کو فیصلے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ الحمدللہ ہماری زندگی بڑی قیمتی گزر رہی ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازوں پر بڑے بڑے لوگ لگے ہیں، شیاطین کو اللہ نے بند کر کے رکھ لیا ہے۔ اللہ پاک جنت کو روزانہ سجا رہا ہے، روزانہ جنت کو سنوار رہا ہے، اور پہلے آسمان پر ہے، اور آخر عشرے میں پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ خانقاہ آباد ہے، خانقاہوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، حرمین شریفین میں لاکھوں کا مجمع، عشاق کا مجمع طواف میں ہے، اور مدینہ منورہ میں ہزاروں انسان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے قیمتی دن ابھی چل رہے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جتنا رمضان میں مجاہدہ کرتے تھے اتنا رمضان کے مہینے کے علاوہ میں مجاہدہ نہیں کرتے تھے، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت قرآن میں، زندگی کو صحیح گزارنے میں۔ اور جب اخیر عشرہ داخل ہوتا تھا، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، جب اخیر عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی۔ احیا اللیل وایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود جاگتے تھے پوری رات، حالانکہ اللہ کے نبی کا پوری رات جاگنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ حدیث میں آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کے عادی تھے، اور صبح میں جلدی اٹھنے کے عادی تھے، اور صبح سویرے جلدی اٹھ کر پروردگار عالم کے سامنے مناجات کرتے تھے، روتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اور آپ نماز اتنی لمبی لمبی پڑھتے تھے کہ جس طریقے پر وطن ہانڈی اور ہانڈی کے ابلنے کی جو آواز آتی ہے، اس طریقے پر سرکار مدینہ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آتی تھی، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں۔ لیکن اخیر عشرہ ہوتا تھا تو اخیر عشرے میں آپ پوری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزان، اور آپ اپنی لنگی کو مضبوط باندھتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، اور عبادت میں کستے تھے، عبادت میں اتنے مضبوط ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اس کا یقین ہمیں رمضان میں بٹھانا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پورے 11 مہینوں کے نمونہ ہے۔ اگر رمضان کا مبارک مہینہ اجتماعیت کے ساتھ گزرے گا تو پورے 11 مہینے اجتماعیت کے ساتھ گزرے گی، اور رمضان کا پورا مہینہ اب تو 4-5 دن باقی ہے، خلفشار کے ساتھ، انتشار کے ساتھ گزرے گا تو 11 مہینے ویسے ہی گزرے گے۔ اگر میں نے اور آپ نے آخری عشرے میں ارادہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، نظر کو غلط نہیں ڈالنا، تہجد کی پابندی کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنی ہے، پروردگار عالم ان 10 دنوں کی برکت سے یا 5 دنوں کی برکت سے اللہ 11 مہینوں میں اعمال کی توفیق دے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے۔ ایک یوسف علیہ السلام دیندار تھے، نیک تھے، اللہ کے نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کی زندگی کو معاف کر دیا، اور 11 بھائیوں کی غلط زندگی کو معاف کر دیا۔ پروردگار عالم اگر ایک اللہ کا بندہ رمضان کے صرف 10 دن کو، پورے رمضان کو، رمضان کا مہینہ اگر کوتاہی میں گزرا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، نا امید نہ ہو، لیکن جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کی قدر کرے تو پروردگار عالم ہمارے 11 مہینوں کے لیے اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس یہ کیفیت مجھے اور آپ کو بنانی ہے کہ پروردگار عالم مجھے برابر دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہا ہوں۔ وہ مشہور روایت ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں جا رہے ہیں، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک بکریوں کا چرواہا ملا، بکریوں کو چلا رہا تھا، اور اس کو یوں کہا بھائی ہمیں بکری کی ضرورت ہے، ہمیں بکری دے دے۔ تو جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا، اس کا ایمان اور اس کے اندر کی کیفیت اتنی مضبوط تھی، اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، اور میں اپنی مالک کی اجازت کے بغیر میں بکریوں کو دے نہیں سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے بطور امتحان کے
کہ اللہ کے بندے یہاں مدینہ منورہ کے جنگلوں میں بھیڑیے زیادہ ہیں، ایک بکری مجھے دے دے، ہم ذبح کریں گے، تجھے گوشت ملے گا، قیمت بھی ملے گی، اور اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اس وقت چرواہے کی کیفیت جو بدلی ہے، اور کہا عبداللہ تم کیا بات کرتے ہو، میرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے میں اللہ کے سامنے کیا بولے گاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کا ایک جملہ اَيْنَ اللَّهُ اَيْنَ اللَّهُ، کبھی کبھی رات کو بستر پر سوتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ جنگل کے چرواہے کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جنگل میں بکریاں چلاتے چلاتے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ہر دم استحضار کے پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رات کو گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، امت کے بارے میں بڑی ہمدردی تھی، بڑا دین کا جذبہ تھا، بڑا ہمدردی کا جذبہ تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس طریقے پر دعوت سکھائی، عبادات سکھائی، قرآن کی تلاوت سکھائی، مشورہ سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں امت کی ہمدردی ڈالی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک نوجوان بنو سلیم کے بوڑھے آدمی آئے اور کہ یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے مال و دولت؟ یا رسول اللہ بنو سلیم کے 30 گھرانے ہیں، اور بنو سلیم کے 30 گھرانے میں سب سے غریب کے انسان ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا ان بوڑھے میاں کو سواری کون دے گا؟ سعد بن عبادہ نے یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک اونٹ بھی ہے، آپ جو کہیں میں اس بوڑھے میاں کو سواری دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کہا بوڑھے میاں کے کھانے کی پلانے کی فکر کون کرے گا؟ تو سلمان فارسی کھڑے ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کی نگاہ میں تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کے مشتاق ہے، اور جنت سلمان فارسی کے مشتاق ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہے، سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے۔ اس طرح حضرت علی ہمارے گھر کے ہیں، فاطمہ ہمارے گھر کی ہے، اور حضرت جعفر ہمارے گھر کے ہیں۔ سلمان منا من اہل البیت، سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور سلمان نے کہا یا رسول اللہ ان کے کھانے کی فکر میں کروں گا، گھر پر پہنچے تو گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں پر گئے، مدینہ منورہ میں آپ کی 9 بیویاں تھی، اور 9 گھروں میں سے آواز آئی ہمارے گھر پر کھانے کا فاقہ ہے۔ یہ بوڑھو میاں کو لے کر اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے۔ حضرت فاطمہ کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ ماں نے کہا من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو کہا فاطمہ میں سلمان فارسی ہوں، اور اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر آپ کے گھر پر آیا ہوں، روٹی کا انتظام کرو۔ حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ نے کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ سلمان میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، میرے بچے گھر میں مارے بھوک کے تڑپ رہے ہیں، لیکن میرے آنے والے مہمان کو میں واپس نہیں کروں گی، یہ تو میرے نبی کا مہمان ہے، میرے ابا کا مہمان ہے، اور میرے گھر پر آیا ہے۔ پھر سلمان میرا دوپٹہ لے لو، اور میرا دوپٹہ لے جا کر شمعون یہودی کو دینا۔ شمعون یہودی بڑا مالدار آدمی تھا، اور شمعون یہودی کو یوں کہنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ نے آپ کو صدقہ دوپٹہ دیا ہے، اس کے بدلے میں تھوڑے سے جو دے دو تاکہ اس آنے والے مسافر کا پیٹ بھر جائے۔ جب شمعون یہودی نے حضرت فاطمہ کی بات سنی سلمان فارسی کی زبان پر کہ میرا دوپٹہ دیا اور دوپٹے پر تھوڑا سا جو دے دو، کہ کیسے لوگ ہیں کہ خود بھی گھروں میں کھانے کا فاقہ ہے اور خود بھی بھوکے ہیں، اور دوسروں کو پیٹ بھرانے کی فکر ہے، کھلانے کی پلانے کی فکر ہے۔ اتنا بڑا یہ جملے کا اس کے دل پر اثر ہوا، کہا کہ یہ دوپٹہ فاطمہ کو واپس دینا، اور تھوڑے سے جو دیے، اور میں فاطمہ کی ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تھوڑے سے جو کو لے کے فاطمہ کے گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی، سلمان فارسی کو سونپی کہ سلمان بوڑھی میاں کو کھلا دو۔ سلمان نے کہا فاطمہ تمہارے گھر پر بھی تو کھانے کا فاقہ ہے، اور تمہارے بچے کب سے بھوکے ہیں، گھر میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا گھر پر رکھ دو۔ فرمایا نہیں میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، جو چیز میرے گھر سے ایک مرتبہ نکل جاتی ہے میرے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، آپ اس روٹی کو لے جاؤ۔ یہ روٹی کو لے کر سلمان فارسی
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کی کارگزاری سنائی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ روٹی آنے والے قبیلے بنو سلیم کے بوڑھے آدمی کو کھلائی. پھر آپ اپنی بیٹی کے گھر پر آئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہا پروردگار عالم میری بیٹی فاطمہ ہے، بڑی کمزور ہے، یہ اللہ تیری کنیز ہے، کہ اللہ تو میری بیٹی فاطمہ سے راضی ہو جا، اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں کوڑ کر خدمت کا مادہ بھرا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رات کو گشت کرتے تھے، لوگوں کا تفقد کرتے تھے. آج تو ہمارے گھر کے پاس کون رہتا ہے پڑوسی میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. فلیش کے سسٹم ایسے کہ کوئی کسی کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتائے. ایک وقت عمر فاروق گشت کر لگے گئے اور ایک مکان کے قریب کھڑے رہے. ایک مدینہ منورہ کا 18 سال کا نوجوان صبح کے پہر کے وقت 3 بجے کلام اللہ کو نماز میں پڑھ رہا ہے اور سورہ طور کی تلاوت کر رہا ہے. والطور و کتاب مسطور کی تلاوت کر رہا ہے. بھائی وہ کیسا ماحول ہوگا کہ ماؤں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا تھا کہ جو جوان بیٹے 18 سال کی عمر میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن مائیں دیندار تھی اور باپ دیندار تھے. تو گھر کا جوان بیٹا 18 سال کی عمر کا نوجوان اپنے گھر کی کوٹری میں سورہ طور کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے بازو میں کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ. بہت دیر تک قرآن کریم کو سنتے رہے اور یہ نوجوان اس آیت کو پڑھ پڑھ کے رو رہا تھا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقینا اللہ کا عذاب زمینوں پر اترنے والا ہے اور اللہ کے عذاب کو زمین پر کوئی ٹال نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق اس آیت کو سنتے سنتے پھر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر پر واپس تشریف لائے اور لانے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. 1 مہینہ تک گھر میں بیمار رہے. مدینہ والے اہل مدینہ ان کی عیادت میں آتے رہے لیکن مدینہ والوں کو پتہ نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں بیمار ہیں، پورے مدینہ والوں کو پتہ نہیں چلا. مدینہ میں گشت کر رہے ہیں اور ماں نے بیٹی کو کہا، بیٹی نے ماں کو کہا اماں جی بکری نے کم دودھ دویا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا اور دودھ لینے والے زیادہ ہیں. تو ماں نے کیا کہا بیٹا دودھ میں پانی کو ملا دے. تو بیٹی نے کہا اماں جی ابی المومنین دیکھ رہا ہے، ابی المومنین دیکھ رہے ہیں. تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا ابی المومنین تو رات کو گھر پر سوتے ہوں گے تو پانی میں دودھ کو ملا دے. لیکن ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ بیٹی کا ایمان کیا ہے اور بیٹی کا تقوی کیا ہے. تو کہا ماں بالمومنین گھر پر سوئے ہیں، اب المومنین کو پیدا کرنے والا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ہردم استحقار تھا کہ پروردگار عالم کی بھی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہو. حضرت عمر فاروق اتنے متاثر ہوئے اپنے گھر پر چلے گئے اور فجر کی نماز کے بعد جانے کے بعد اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا. ایسی مقبول بیٹی جس کی زندگی میں خلوت میں رات کے اندھیرے میں ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو. ایسے بہو جب میرے گھر میں آئے گی ان کی نسلوں میں اللہ کا دین آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا. جب مائیں دیندار ہوتی تو اولاد دیندار بن جاتی ہے. ہماری زندگی میں ہردم اللہ کا استحضار ہونا چاہیے. قبیلے بنو غامدیہ کی ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہو چکا ہے، مجھے پاک کر دو. آپ نے کہا تم واپس چلی جاؤ، کیونکہ دل میں اللہ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد آدمی اللہ سے توبہ کرے. گناہ کرنے کے بعد جب بندے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یقین مانو ڈھیل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور جب اللہ پاک پکڑنے پر آتا ہے تو عزت نیلام ہو جاتی ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں جب بندہ گناہ کرنے کے بعد بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. آپ نے کہا واپس چلے جاؤ. پھر اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا میں اس سے گناہ کا صدور ہو جاوے، اسلام کا حکم ہے ان کو کھڈے میں کھڑا کر دو اور پورے مدینہ منورہ کے لوگ ڈھیلے مار مار کر پتھر مار مار کر اس کو وہاں ختم کر دے. تو یہ دنیا میں عذاب ہو چکا، اس گناہ پر آخرت اس کو پکڑ لی ہوگی. یہ اسلام کا حکم ہوتا ہے کہ حضور مجھے پاک کر دیجئے. پھر اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہو چکا ہے. اللہ کے نبی چاہتے تھے عورت چلی جاوے اور اللہ کے سامنے استغفار کر لگے، لیکن عورت کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. میز گل کی حالت میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتی. تو یا رسول اللہ میرے پیٹ میں حمل ہو چکا ہے. تو حضور نے فرمایا جب تک تیرا حمل جب تک بچہ پیدا نہ ہو جاوے تب تک تو گھر پر رہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد تیری سزا کو جاری کریں گے. 9 مہینے تک اسی توبہ پر پکی رہی.
دنیا میں کتنا بھی انسان کیوں رہو، اللہ کے دل کی بات کے سننے کے بعد آدمی کا دل تھوڑی سی دیر کے لیے مچل جاتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، لیکن جیسے ہی غفلت کا زمانہ آتا ہے آدمی اپنے گناہ کو توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اس عورت کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر تھا، 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد بچے کو جنا اور بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، میں بچے کو آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، بچے کو تم 2 سال تک مکمل دودھ پلاؤ، حولین کاملین، کیونکہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ ماں اپنے بچے کو لے کر گھر پر واپس گئی، راتوں کو مسلح پر تڑپ رہی ہے، یا اللہ میں اس حالت میں تیرے پاس میں آنا نہیں چاہتی، یا اللہ تیرا جو حکم ہے زمین پر میری حد کو جاری کی جائے۔ 2 مکمل سال کے بعد بچہ نے جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو حضور کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی میں بچے کو لے کر آئی ہوں، دودھ کے پلانے کی عمر مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کھڈا کھدوایا ہے، جب عورت کو سنسار کیا، جب عورت کی جان چلی گئی اور عورت کے خون کا چھینٹا حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑا، تو خالد بن ولید نے کچھ بری بات اس عورت کے بارے میں کہی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا خالد تم نے کیا بات فرمائی؟ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ والے کے 70 گنہگاروں پر اگر یہ توبہ تقسیم کی جاتی اللہ مدینہ کے 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا، اور ایک روایت میں ہے پوری دنیا کے انسانوں کو پروردگار عالم معاف کر دیتا۔ زندگی میں اللہ کا ہر دم استحضار تھا کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیخ الاسلام محمد سے کلیسا میں اپنے عقیدے میں قصہ لکھا ہے، ایک نوجوان رات کو سویا ہوا تھا، قریب ایک لڑکی سوئی ہوئی تھی، تقیہ تھی، دیندار تھی، اسے اندھیرے میں لڑکی کو ہاتھ لگایا تو لڑکی نے کہا اس اللہ سے ڈر جو اللہ اندھیرے میں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسا کہ اجالے میں دیکھتا ہے، اس اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھ، جو پروردگار عالم اجالے میں دیکھتا ہے وہی اللہ اندھیروں میں اجالوں سے بھی زیادہ دیکھتا ہے، اللہ سے ڈر۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کہیں بھی ہو، جنگل میں ہو، گھر پر ہو، سفر میں ہو، اندھیرے میں ہو، خلوت میں ہو، اپنے الگ کمرے میں ہو، بازار میں ہو، لیکن کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو، اللہ نے موقع دیا ہے کہ موقع کو غنیمت جانو، تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے، اور اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا زمین پر کیا گرا ہے۔ فرما قرب قیامت میں اتنے خطرناک فتنے آئیں گے کہ لوگ معروف کو منکر سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے، بھلائی کو گناہ سمجھیں گے اور برائی کو بھلائی سمجھیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہو اور شام کے وقت کفر کی حالت میں ہو؟ میرا نبی نے فرمایا جب انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا، دنیا کو کمانے میں اور دنیا کو خرچ کرنے میں اور دنیا کے کھانے میں اور پینے میں انسان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرے گا اور دنیا کو آخرت پر مقدم رکھے گا تو انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج میرے بھائی دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کی علامتیں چھوٹی چھوٹی دنیا میں تو آ چکی ہیں، اب بڑی بڑی علامتوں کا وقت بھی آ چکا ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے کہ لوگوں اب توبہ کرو، توبہ کا دروازہ اللہ نے بھی کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت کے دن، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ابھی سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کے سورج ڈوب جاتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہوگا نا تو قیامت کا انتظار کرو، اس کے بعد زمین پر کسی کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے پہلے پہ بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوگی، دنیا میں دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، ایک دھواں نکلے گا یغشی الناس ھذا عذاب علیم جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور دجال کے پہلے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے پہلے دنیا کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے جب تک دجال اس وقت تک دنیا میں نہیں آئے گا
جب تک مسلمانوں کے دو گروہ نہ ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک مومن ہوگا, ایک منافق ہوگا. چہرے پر داڑھی بھی ہوگی, 5 وقت کا نماز کا پابند ہوگا, لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا, دل میں نفاق ہوگا. حالات کا دن انسان ایمان کے خلاف میڈیا پہ آ کے بولے گا, مسلمانوں کے خلاف بولے گا, غیروں کی تائید کرے گا. پر جب تک مسلمانوں کے دو گروہ بالکل صاف نظر نہیں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں, تو اللہ کو تو پتہ میں, تب تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا. ایک ہی گھر میں دو رہنے والے بھائی, ایک مومن ہوگا, ایک منافق ہوگا. جب تک میرے اور آپ کی یقین کی محنت میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہوگی, تب تک حق کو اور باطل کو پہچانا مشکل ہے. امام مہدی دنیا کے اندر آئیں گے میرے بھائیوں, اور امام مہدی کبھی اپنی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اللہ کے نبی کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, کتنوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا, اور کتنے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. مہدی علیہ السلام جب آئیں گے, ان کا نام محمد ہوگا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوں گے. وہ تو اپنے آپ کو چھپائیں گے, کعبۃ اللہ میں طواف کرتے کرتے ظاہر ہوں گے. اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اور اس زمانے کے بڑے بڑے ابدال اور بڑے بڑے علماء حرم شریف میں ہوں گے, رمضان کا مہینہ ہوگا, طواف کرتے ہوں گے. امام مہدی کو پہچان لیں گے کہ امام مہدی کی ساری علامات ان میں موجود ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مکہ سے مدینہ بھاگ جائے گی. جو مہدی ہوگا وہ اپنے آپ کو چھپائے گا. امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نہ صحابی ہوں گے نہ نبی ہوں گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک ولی ہوں گے. جب مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو اس وقت بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے ابدال, بڑے بڑے قطب مدینہ منورہ جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام مہدی علیہ السلام امن کے زمانے میں نہیں آئیں گے. چاروں طرف مسلمان مظلوم ہوں گے, مسلمان کو ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. چاروں طرف مسلمانوں کو ستایا جائے گا. وہ مسلمانوں کی زندگیاں بحران ہو گئی ہوگی اور مسلمان اللہ کے نافرمان ان کی زندگی گزارتے ہوں گے. اور چاروں طرف مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہوگا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کاش میں قبرستان میں ہوتا, میرے باپ کی جگہ پر میرا جنازہ ہوتا. اتنے فکر دنیا میں وجود میں آئیں گے. کیا آدمی سوچے گا کہ میں مارکیٹ میں نہ بیٹھوں, گھر میں بیٹھا رہوں. گھر میں بھی آدمی کو چین سکون نہیں آئے گا, قبرستان میں جائے گا اور مردوں کے پاس کھڑے ہوئے کہے گا کاش تمہاری جگہ پر ہم پہلے قبر میں آ گئے ہوتے. انسان بے چین ہو جائے گا. ایسی خطرناک زندگی امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے, اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں امن و امان ہوگا, اور ساری کی ساری دنیا کی انسانیت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. امام مہدی علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے. امام مہدی کی موجودگی میں دجال دنیا میں آ جائے گا. دجال بنا ہے دجل سے, اور دجل کے معنی ہوتا ہے جھوٹا. پروردگار عالم دجال کو اتنی بڑی طاقت دے گا, اتنی بڑی طاقت دے گا کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی, دجال کے پاس جہنم بھی ہوگی, دجال کے پاس جنت کا باغ بھی ہوگا, جہنم کا عذاب بھی ہوگا. لوگ کہیں وہ لوگوں کو کہے گا تم مجھے اللہ مانو. جو دجال کی بات کو قبول کریں گے اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا, جو دجال کی بات کا انکار کریں گے اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کی جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی, اور دجال کی جو آگ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی. پوری دنیا میں راکٹ کی طرح چلے گا. پوری دنیا میں پروردگار عالم ایمان والوں کا امتحان لے گا. اس کے آنے کے پہلے پروردگار عالم مکہ اور مدینہ منورہ میں زلزلے لائے گا. مکہ میں زلزلہ آئے گا, مدینہ میں زلزلہ آئے گا, تو جتنے مکہ میں منافقین ہوں گے, اللہ کے نافرمان ہوں گے, وہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے. پھر پروردگار عالم دجال کو بھیجے گا. دجال پوری دنیا میں جائے گا, مکہ مدینہ جا نہیں سکے گا. مکہ کے جتنے نافرمان ہوں گے زلزلے کی وجہ سے باہر آ جائیں گے. پھر فرشتے تلواروں لے کر وہاں کھڑے ہوں گے. وہ جیسے کہ مکہ مدینہ کا رخ کرے گا, تلوار اس کا مقابلہ, فرشتے اس کا مقابلہ کریں گے. مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ ساری دنیا میں دجال چلے گا, اور زمین کے ایک دم خشک زمین کے پاس سے گزرے گا. زمین تو اپنے خزانے نکال, تو زمین اپنے سارے کے سارے خزانے نکال دے گی. اور میں اللہ کریم نے سانپ بتا دیا, وہ آنکھوں سے کالا ہوگا, آنکھوں سے کالا ہوگا. اس کی پیشانی پر کاف فارو لکھا ہوگا, اور اس کا نام مسیح الدجال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ کے نبی کے پہلے سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے.
اور اس بڑے دجال کے آنے کے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال تو بہت آئیں گے جو اپنے آپ کو اللہ کہیں گے. ایک بہت بڑے صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، روایت بیان کرنے والے رابعہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ تمیم داری فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے سارے مدینہ منورہ والوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں. آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ کہ سارے کے سارے مدینہ والوں جمع ہو جاؤ. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے تمیم داری کو کھڑا کیا کہ تمیم داری تمہاری کارگزاری سناؤ. تمیم داری وہ صحابی ہیں جو پہلے عیسائی مذہب پر بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا. یا رسول اللہ ہمارا 30 کا قافلہ سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک کشتی کی سمندر کی موجوں نے ہماری کشتی کو بکھیر دیا. 1 مہینہ ہم سمندر میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور ایک جزیرے کے اندر ہم 1 مہینے کے بعد ہماری کشتی کا تختہ ایک جزیرے پر پہنچا. جیسے ہم ایک جزیرے پر پہنچے تو ہمیں ایک عجیب قسم کا جانور ملا جس کا آگے کا اور پیچھے کا گور بالکل برابر لگ رہا تھا اور اس کے بدن میں بڑے بڑے بال تھے، اس کی چہرہ دکھتا نہیں تھا. ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، پوری دنیا کا سب سے بڑا مخبر، جاسوس جساسہ. یہ حدیث شریف کی روایت کا جملہ ہے انا جساسہ، میں جساسہ ہوں. تم کون ہو؟ کہ ہم عرب کے ہیں، عرب سے آئے ہوئے ہیں اور سمندر کی موجوں نے ہماری کشتی کو ادھر سے ادھر کر دیا اور یہاں جزیرے میں پہنچے گئے کہ تھوڑی دور چلے گا اور ایک انسان تم کو بلا رہا ہے. تو گھبرا تمیم داری فرماتے تم گھبرائے، یہ آنے والا کہ مخلوق خطرناک مخلوق جساسہ ہے اور ہمیں یہاں جزیرے میں کون بلاتا ہوگا؟ لگتا ہے کوئی بہت بڑا جنات ہوگا، کوئی بہت بڑا دیو ہوگا. ہم گھبراتے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ انسان بہت لمبا تڑنگا ہے اور زنجیروں کے اندر بندھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے پیر اس کے ٹخنوں سے گھٹنوں سے بندھے ہوئے ہیں. بہت بڑا لمبا تگڑا ہے اور اس کے اوپر کاف فار لکھا ہوا ہے. تو پوچھا تمیم داری فرماتے ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو، پھر میں اپنی پوری کہانی بتاتا ہوں. حضرت تمیم داری فرماتے میں نے یوں کہا ہم تو عرب کے ہیں. فرمایا ان پڑھ علاقے کے لوگ ہو، امیر ہو، کیونکہ عرب میں پڑھنے کا ماحول نہیں تھا. کہا پھر اس نے 3 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا کہ بیسان ملک شام فلسطین، وہاں جولا قسم کی پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیوں کے نیچے بیسان کا کھجور کا باغ ہے کہ بیسان کے کھجوروں کے درختہ کا کیا حال ہے؟ یہ دجال نے پوچھا. تو تمیم داری نے فرمایا الحمدللہ کھجوریں بھی آتی ہیں، لوگ کھجوریں بھی کھاتے ہیں، قریب اس کی کھجوریں ختم ہو جائے گی. پھر پوچھا زغر چشمے کا کیا حال ہے؟ یہ بھی اسرائیل میں ہے زغر چشمہ. تو تمیم داری نے فرمایا کہ زغر چشمے کا پانی برابر بہ رہا ہے، لوگ پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، کیا قریب زغر چشمے کا پانی ختم ہو جائے گا. تیسرا سوال کیا بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ یہ بھی اس طرح ملک شام میں کہ وہاں کے لوگ کھیتی بھی کرتے ہیں، وہاں پانی بھی ہے. تو اس نے یوں کہا یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا. یہ طبریہ اور زغر یہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نام ہے. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نام ہے. وہ چشمے کا نام زغر ہو گیا اور یہ چشمے کا نام بحیرہ طبریہ ہو گیا. پھر پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں مسیح الدجال ہوں اور میرا رہائی کا وقت آ چکا ہے. جب پانی ختم ہو جائے گا دنیا میں جتنا پانی کم ہوگا یہ دجال کے آنے کی نشانی ہے. پھر میں دنیا میں آنے کے بعد پوری دنیا میں گھوموں گا. دجال کا فتنہ بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے. اس لیے ابھی سے اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دجال دنیا میں فساد مچا رہا ہوگا، اس نے کتنوں کو قتل کیا ہوگا. ایک اللہ کا نیک بندہ اس کے سامنے مقابلہ کرے گا کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا تو دجال ہے، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. تو اس کو مارے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. پھر کہے گا کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ دجال قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اب دوبارہ موت نہیں دے سکتا. میرے نبی کی خبر ہے اگر تو اللہ ہے تو مجھے دوبارہ موت دے دے. دجال دوبارہ ان کو موت نہیں دے سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ زمین میں بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئیں گے؟ مہدی علیہ السلام، دجال، عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں ساتھ میں ہوں گے. پوری دنیا کے اندر کفر شرک پھیل گیا ہوگا، ایمان والے بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اتریں گے. ملائکہ ان کو لے کر آسمان سے اتاریں گے
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، اور جب قرآن کہتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. کرسچن یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا ان کی قوم نے. اللہ فرماتے وما قتلوه، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو سولی نہیں دی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم جیسی شکل اللہ نے بنا دی اور لوگوں نے اس کو سولی دے دی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتارے گا. دمشق کی سیڑھیوں پر جامع مسجد کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ لے کر اترتے ہوں گے، اور ان کی پیشانی سے پانی ٹپکتا ہوگا. پانی جب انسان غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد ایسا انسان کے پیشانی سے موتیوں کی طرح پانی ٹپکتا ہے، اس طرح پانی ٹپکتا ہوگا. پھر زمین سے سیڑھی لگائی جائے گی، کیونکہ دنیا دار و اسباب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی پر سے نیچے اتریں گے. مہدی علیہ السلام عصر کا وقت ہوگا، امام مہدی فرمائیں گے اللہ کے نبی عیسیٰ تم نماز پڑھاؤ، تم نماز پڑھاؤ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس درخواست کو قبول نہیں کریں گے کہ میں یہاں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، نائب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نائب تو تم ہو، میرا کام دنیا سے یہودیوں کو ختم کرنا. یہودیت کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام جیسے دنیا کے اندر آئیں گے، عصر کی نماز کے بعد امت محمدیہ کی ملاقات ہوگی، سب سے مصافحہ کریں گے، اور سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. دجال کہاں ہوگا؟ مقام لود. فلسطین ایک جگہ ہے مقام لود. آج یہودی بھی اس جگہ کو بہت مضبوط بنا رہے ہیں، اور آج ہم سے زیادہ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور دجال یہودیوں کی ہمدردی کرے گا. سارے کے سارے آج پورا کا پورا نیٹ ورک یہودیوں کا ہے دجال کو لانے کی فکر. دجال کب آئے گا، کتنا آئے گا، کتنے اسٹڈی کر رہے ہیں، کتنے مطالعے کر رہے ہیں، اس سے مشریہ تیار ہو رہی ہے. ابھی بھی ہم تو سارے کے سارے مسلمان غافل ہیں. جیسے کہ دجال کو پتا چلے گا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ چکے ہیں، وہ اس طریقے پر پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے. ان کا نام سنتے ہی اور مقام لوط کے پاس جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. جیسے دجال دنیا سے ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اتنی برکتیں ہوگی، اتنی برکتیں ہوگی، اتنی برکتیں ہوگی، اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے بھی ہوں گے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اور پھر علامت قیامت میں یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ذوالقرنین جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، ایک جگہ پر پہنچے ذوالقرنین، ایسی قوم کے پاس پہنچے لا یکادون یفقهون قولا. وہ ایسی قوم تھی جو بات سمجھتی بھی نہیں تھی، ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی، بالکل جاہل قوم. انہوں نے درخواست کی قولوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا. یہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج کی قوم ہم کو پریشان کرتے ہیں، اب ایسا کوئی کام کیجئے کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار قائم ہو جائے. تو ذوالقرنین اس وقت بہت بڑی دیوار قائم کی ہے، سیسا پگھلا کر بہت بڑی دیوار. اب لوگ فرماتے ہیں یہ دیوار چین میں ہے، کوئی کہتا ہے شام میں ہے، کوئی کہتا ہے لبنان میں ہے، لیکن کسی کے بارے میں قطعی علم کسی کو پکا پتہ وہ دیوار کہاں ہے. اور پوری کی پوری خطرناک قوم اس دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. لیکن وہ روزانہ دیوار، صحیح روایت ہے، وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں. صبح میں چاٹتے چاٹتے شام کو دیوار پتلی ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کل دیوار کو پھر ہم دوبارہ توڑ دیں گے. انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں تو دیوار دوبارہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے، موٹی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جب یہ قوم پوری کی پوری دیوار کو چاٹے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو لوگ کہیں گے انشاءاللہ کل دیوار کو توڑ دیں گے. تو اس وقت صبح میں اگر دیوار کو توڑ دیں گے اور پوری قوم باہر نکل جائے گی. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. اتنی خطرناک قوم ہوگی اور اتنی بڑی تعداد میں قوم ہوگی. بحیر تبریہ آئے گا، بحیر تبریہ تو پہلا جو نکلے گا پہلی فوج، یہ پورا تالاب کا پانی پی جائے گی، بلکہ پورا تالاب کا پانی چاٹ جائے گی. جب دوسرا قافلہ وہاں سے گزرے گا تو سمجھے گا یہاں کبھی تالاب بھی نہیں تھا. اور دنیا میں آنے کے بعد بڑا فساد مچائیں گے، بہت بڑا فساد. عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کو لے کر جبل خبر پر چلے جائیں گے. امت محمدیہ کا کھانا پینا بند گبر ہو گیا ہوگا.
پھر فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کلمہ پڑھے گی، سبحان اللہ پڑھے گی، اللہ ان کے پیٹ کو بھر دے گا، الحمدللہ کہے گی، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو بھر دے گا، اللہ کا ذکر کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم ان کے پیٹ کو بھر دے گا۔ پھر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فساد بن چکا ہے، پوری دنیا کو گندا کر دیا ہے، بڑی خطرناک شیطانی قوم ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور ان کی بدن کے نیچے الٹی نکلے گی، الٹی نکلے گی، بیماری نکلے گی اور پوری کی پوری قوم زمینوں پر مر جائے گی اور ان کی بدبو پوری زمین میں پھیل جائے گی۔ پھر پروردگار عالم آسمان سے بہت بڑے بڑے پرندے بھیجے گا اور پرندے اپنی چونچ سے پوری قوم کو پکڑ کر سمندر میں ڈالیں گے۔ پھر پروردگار عالم موسلادھار بارش برسائے گا اور پوری زمین کو بالکل پاک کر دے گا، زمین پاک ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دے گا، اتنی روزی آئے گی کہ پورے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان بھی زکات دینے والا نہیں ہوگا، ایک انار کا چھلکے کا رس پورے کا پورا قبیلہ پیے گا، ایک انگور کے دانے سے اتنا رس نکلے گا کہ پوری کی پوری گلاس بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کو کھولے گا۔ جب دنیا کے اندر ایمانی ماحول ہوتا ہے، عمل کا ماحول ہوتا ہے، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندو جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، فرضیت مبارک ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں، ولیست برکتی النہایا، میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن جب تم میرے نافرمان بندے بن جاتے ہو، جو تمہاری راتیں جب گندی ہو جاتی ہیں، تمہارا دین گندا ہو جاتا ہے، کاروبار میں سود مل جاتا ہے، تم لون پر تو اپنے بنگلے اور اپنے مکان بناتے ہو، تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں لعنتیں برساتا ہوں اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ اس سے میرے بھائیو بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بڑی مبارک راتیں چل رہی ہیں، ہم ارادہ کریں انشاءاللہ جب زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح، زندگی گزارو رمضان کی طرح۔ اللہ نے کیسا اچھا رمضان گزارا ماشاءاللہ، ہم نے تراویح کو یہاں اچھی طریقے پر تراویح پڑھانے والوں نے پڑھا رہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کے علم میں اللہ ان کی قرات کو خوب برکتیں عطا فرماوے، پڑھنے والے سننے میرے بھائیوں جن لوگوں نے اچھی طرح قرآن پڑھا ان کی بھی تراویح مکمل ہو رہی ہے، ہر جگہ پر تراویح مکمل ہو چکی ہے، بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے سامنے ارادہ کرنا ہے جیسا ہم نے رمضان گزارا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں گے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان کی طرح۔ رمضان میں نمازوں کی پابندی ہم نے کی ہے، رمضان میں روزے رکھے ہیں، نمازوں کی پابندی کی، تکبیر اولیٰ کی پابندی کی۔ کتنے لوگوں نے دن میں 5 پارے پڑے ہوں گے، 10 پارے پڑے ہوں گے، اپنی آنکھوں کی نظر کو بچایا ہوگا، جھوٹ نہیں بولا ہوگا، غیبت نہیں کی ہوگی۔ تو زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح۔ اور جب عید کا چاند ہوتا ہے پوری گلی میں خوشی کا ماحول بن جاتا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں۔ عید کے چاند کے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، رات کو تراویح پڑھی ہے۔ جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے دل میں خوشی ڈالتے ہیں، خوشی ڈالتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور رات کو تراویح نہیں پڑھی، اگر تو عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو لیکن ان کے دل میں کبھی بھی خوشی اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا، ان کے دل میں بے چینی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ رمضان ہمارا گزر گیا۔ اس ہمارے 4 دن باقی میرے بھائیوں، ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اور جتنے ہمارے خلوتوں کے گناہ ہیں، بہت سے لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہم آج کی رات میں اللہ سے توبہ کریں۔ جبرائیل کی بد دعا بڑی خطرناک ہے، اور اللہ کے نبی کی آمین میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امت سے کتنی محبت کرنے والے، کتنی شفقت کرنے والے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا عائشہ اے پروردگار عالم میرے عائشہ کے گناہ کو معاف فرما، چھپے ہوئے بھی، ظاہر بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی۔ عائشہ اتنی خوش ہو گئی، اتنی خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی بہت مبارک الٹ پلٹ ہونے لگی۔ آپ نے کہا عائشہ اتنی خوش کیوں ہے؟ کیا عائشہ عائشہ اتنی خوشی کیوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے میری مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اپنے امت کے لیے ہر نماز کے بعد
परवरदिगार आलम के साथ रो रो कर अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। उस नबी ने आमीन कहा है, जिब्रील ने बद्दुआ दी, मेरे नबी ने आमीन कहा, उस दुआ के कबूल होने में भाई क्या शक हो सकता है। जैसा हमारा मजमा, जैसा हमारा रमजान गुजरा है, रमजान के बाद हमारे 11 महीने हमारे सही कैसे गुजरे, सब उलमा ने लिखा है रमजान तो पूरे साल का दिल है, दिल में हरकत है, पूरे बदन में हरकत है। जिस दिन दिल सो जाएगा पूरा का पूरा बदन सो जाएगा। रमजान के महीने में तहज्जुद की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत की पाबंदी होगी, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाया होगा। रमजान के अलावा 11 महीनों के अंदर अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला अपने हुक्मों की पाबंदी कराएगा। इसे मेरे भाइयों, आइंदा रमजान मिले न मिले, आइंदा 27 मिलाद दोबारा मिले न मिले, इतनी मुबारक मजलिस और इतनी मुबारक तरावी दोबारा मिले न मिले, इसे मेरे भाइयों हम कदर करें। हमारे पास जो भी वक्त है इस वक्त को गनीमत जाने, अल्लाह के सामने तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचावे। बहुत से लोग खलवतों में गुनाहों के आदी होते हैं। रमजान के मुबारक महीने में हमसे कितने बड़े बड़े गुनाह मोबाइल से हुए हैं, इसे मेरे भाइयों को तौबा करने की जरूरत है। परवरदिगार आलम पहले आसमान पर है, हो सकता है रात की रात शब कदर की रात हो, अल्लाह के वास्ते हम बाजार में बिल्कुल न जावे, हो सके तो मस्जिद में आकर सलात तस्बीह की नमाज पढ़ो, थोड़ा जिक्र कर लो, थोड़ा सदका कर लो, थोड़ी खैरात कर लो, अल्लाह के सामने दुआ कर लो। अगर तुमने थोड़ा सदका कर लिया, 80 साल शब कदर की रात लगी, 80 साल सदका करने का सवाब मिलेगा। थोड़ा कुरान पढ़ लिया, 80 साल तक कुरान तरीके पढ़ने का सवाब मिलेगा। बड़ी मुबारक रात है। अगर आपको नींद आ जाए मेरे भाइयों, वुजू करके सो जाओ, फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ो, लेकिन अपनी जबान का कंट्रोल हो, अपना आंखों का देखना सही हो, कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी न हो जाए। जिब्राइल बहुत बड़ी फरिश्तों की जमात को लेकर आते हैं। एक जगह पर तो देखा गया जब फरिश्ते करते हैं मुसाफा, जब कोई कुरान पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, फरिश्ते उनसे मुसाफा नहीं बल्कि मुबारका करते हैं। जैसे फरिश्ते मुसाफा करते हैं ना, उसके दिल में रहमत की हवा उसके दिल में आ जाती है, उसके दिल में ठंडक आ जाती है, उसकी जिंदगी का रुख पलट जाता है, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है, नेकी का शौक पैदा हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है। इसे मेरे भाइयों, हम सबके सब गुनहगार हैं, अल्लाह के सामने तौबा करें। एक माँ का नाफरमान बेटा जब माँ के पास आता है, माँ जितने के नाफरमान बेटे से राजी नहीं होती, परवरदिगार आलम के अपने गुनहगार बंदे से जल्दी राजी होते हैं। हम अल्लाह के सामने तौबा करें। बहुत से लोगों की जिंदगी पूरी होने आई है, पता नहीं आइंदा रमजान मिले न मिले। भाई जवान इंसान भी बुढ़ापे का इंतजार न करे। देखो अल्लाह के सामने हमारी वीडियो गेम चलेगी, उन्हें जितने भी गुनाह किए हैं वो अल्लाह पाक के पास जमा होते हैं। कल क़यामत के मैदान में हमारी वीडियो चलेगी, बीवी खड़ी होगी, माँ खड़ी होगी, तो अल्लाह कहेगा तुम्हारी वीडियो चलेगी, तुमने बीवी की मौजूदगी में कितनी गलत लड़कियों को देखा है कि अल्लाह मेरी बीवी को पता ना चले, मुझे जहन्नम में भेज दे। अगर मेरी बीवी देखेगी मैं यहाँ रुस्वा हो जाऊंगा। माँ के सामने चलेगी और बाप के सामने चलेगी। भाई अल्लाह ने हमें बचाया है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और अभी आखिर आश्रय में तो अल्लाह की रहमत बड़ी जोश के साथ चल रही है। हमारा पूरा मजमा बात को मैं खत्म कर, अल्लाह के सामने दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें और रो रो कर भाई अल्लाह के सामने दुआ करें इंशाअल्लाह। और अभी हमारे 2 दिन बाकी, हमारा खत्म कुरान में होगा। जो मजमा यहाँ तरावी पढ़ता है ये मुकम्मल तरावी यहाँ पढ़े ताकि हमारा कुरान मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह। और मेरे भाई उस दिन भी दुआ होगी, रोजाना दुआएं होती रहती हैं और असर के बाद दर्स कुरान भी होता है। और हम जहाँ भी लगे नमाजों की पाबंदी करें, एक इरादा करके जाए इंशाअल्लाह कि हम कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। हमारा उमर साहब फरमाते थे जिंदगी गुजारो रमजान की तरह ताकि तुम्हारी मौत आवे ईद के चांद की तरह। इस तरह ईद के चांद पर खुशी होती है ना, इस तरीके पर मौत के आने पर भी खुशी हो, मौत के आने पर भी खुशी हो कि मलकुल मौत आ रहा हो, अल्लाह में तैयार हो। एक आखिरी बात, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले अबू बकर अय्याश के बेटे इब्राहिम फरमाते हैं, जब मेरे अब्बा ने मुझे एक बात फरमाया, बेटा मैंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा गुनाह नहीं किया कि मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो सकूं। कि मेरे बेटे इस कोने में कभी कोई गुनाह मत करना, घर का कोना बताया। मेरे इस घर के कोने में 12,000 कुरान पाक खत्म किए गए, 12,000 कुरान पाक खत्म किए गए। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, उनकी बेटी रोने लगी कि मेरी बेटी क्या अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालेगा। ये मेरी बेटी घर के इस कोने में मैंने 24,000 कुरान पाक खत्म किए गए। ये मेरी प्यारी बेटी, मैंने कभी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं की। ऐसे लोग दुनिया से गुजरे गए। जब वो लोग नेकियों के पहाड़ को लेकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, मैं और आप अल्लाह के सामने क्या लेकर खड़े होंगे।
خالی تراویح پڑھ لینا، روزہ نفل کا نام رمضان نہیں ہے. اب 4 دن خرید و فروخت میں ہمارا وقت نہ چلا جائے، خریدی بھی کرے لیکن جتنا ہو سکے ہمارا وقت غفلت میں نہ گزرے. عید کے چاند پر اللہ کی طرف سے بہت بڑے پیغامات ملنے والے ہیں، اس کے پہلے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو الحمدللہ کافی تفصیل سے ہمارے سامنے بات ہے. ایک میرے بات ہے اس لیے ہمارے کے تحفے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جیسے آج ہم نے مولانا نے ہمارے سامنے پورے دجال کی پوری اسٹوری سنائی. رائٹ، ہم سب کے دل میں یہ بات آتی ہے، ہر آدمی کے ایمان کا ایک ولولہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے دجل کرنے والے ہے نا، دھوکہ دینے والے، جھوٹ دنیا میں چلانے والے، وہ دجال کے پہلے کافی آئیں گے ہے نا، اور آج بھی موجود ہے. اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ میڈیا پورا جھوٹ پر مبنی ہے نا، پورا جھوٹ دنیا میں پھیل رہا ہے، سچ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں. اور ایسے فتنے فساد کے موقع پہ اللہ نے دیکھو، اللہ پاک نے ہمیں کبھی کہیں پر بھی، شریعت نے، اللہ کے نبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں پر بھی یتیم نہیں چھوڑا. ہر چیز کا سولوشن دیا، ہر چیز کا سولوشن دیا. ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہم جانتے نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہر چیز کا سولوشن دیا ہے. تو یہ دجالی فتنوں سے بچنا، یہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے بہت بڑا عمل ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اگر اس کو دجالی فتنے سے بچنا ہے تو یوں آتا ہے کہ حدیث میں، اور صحیح حدیث میں وہ مولانا بتائیں گے انشاءاللہ، تو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرے ہر جمعرات کو، یعنی ہر جمعہ کو، شب جمعہ یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک سورہ کہف کی تلاوت کرے، جو 15ویں پارے میں ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. تو اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے گا. اور بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے، بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے. آدھے پونے پارے کی یہ صورت ہے، اور روزانہ اس کی 10 آیتیں پہلے کی اور 10 آیتیں اخیر کی یہ آدمی اپنے معمول میں روزانہ لے آئے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر دجالی فتنے سے، ہر دجالی فتنہ ہے کیا؟ جھوٹ، دھوکہ دری ہے نا. تو اللہ پاک ہمیں جھوٹی زندگی سے بھی حفاظت کرے گا، ہماری دھوکے والی زندگی سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور ہر جھوٹ اور دھوکہ ہمیں نقصان پہنچانے سے، ہم کو نقصان پہنچانے سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تو یہ عاجزانہ درخواست اور گزارش ہے کہ ہم سب آج اس بات کی نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ ہر جمعہ کے روز ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ہے نا. اور روزانہ کے اعتبار سے شروع کی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں ہم اس کے پڑھنے کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ. تو کچھ وقت گزرے گا، 8 10 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے گزریں گے تو انشاءاللہ وہ حفظ ہو جائے گی. پھر قرآن کھول کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ضروری ہے ماشاءاللہ. سورہ کہف اور جمعہ کو سورہ کہف کی پابندی کرنے سے قیامت تک کے بڑے بڑے فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی. ارکان بھائی سلمان صاحب نے کہ سورہ کہف کی شروع کیا آئے تھے اور اخیر کیا آئے تھے، یہ پڑھنے سے ابھی جتنے فتنے دنیا میں ہیں، جتنے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، غیر معصوم طریقے سے بڑے فتنے چل رہے ہیں، پروردگار عالم ہماری بہت حفاظت کرے گی، اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو
ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ، تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امت عجیب حالات سے دنیا میں چل رہی ہے، پروردگار عالم آپ کو سب کچھ پتا ہے، اے میرے مولا تیری مدد کے ہم منتظر ہیں، قدم قدم پر تیری مدد شامل حال فرما۔ ہم زبان سے تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے سامنے کی رکوع کرتے ہیں، تیرے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، تجھی کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ، ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، ہم پر غیر کو مسلط مت فرما، ہمیں غیروں کے حوالے مت فرما، ہم پر غیر کو مسلط مت فرما، ہمیں غیروں کے حوالے مت فرما۔ تیرا یقین ہمارے دل میں ڈال دے، غیروں کا یقین ہمارے دل سے نکال دے، تیرا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دے، میرا کا خوف ہمارے دل سے نکال دے، تیری محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، ہمارے دل کی محبوب چیز ایمان بنا دے۔ اللہ حبب الینا الایمان، ہمارے دل کی زینت کو ایمان بنا دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، ہمارے دل میں گناہوں کی، فسق و فجور کی، جھوٹ کی نفرت ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا، یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، تیرے سامنے مولا اپنی رحمت، تیری رحمت کا پتہ ہے، اپنی مولا کریم اپنے دامن کو پھیلایا ہے، اپنی جولیوں کو پھیلایا ہے۔ اے اللہ ہماری جولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، اے اللہ ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، پورے مجمع کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما۔ مولا کریم ہماری اقرار مجرم ہے، تیرے سامنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، میرے مولا ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، زبان بھی گنہگار ہے، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنس چکا ہے، لیکن مولا ہمیں تیری رحمت کی داستانیں بہت سنی ہے، تو بڑا معاف کرنے والا پروردگار ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ نے نبی کو فرمایا، نبی جی میرے بندوں کو بتا دو کہ مغفرت کرنے والا رب ہو، میں رحم کرنے والا رب ہو، میرے مولا آپ کی صفت رحمان کا واسطہ، صفت رحیم کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم نے بڑی زندگی گندگی میں گزاری ہے، مولا آپ کو سب کچھ پتا ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، یا اللہ دوبارہ صحیح زندگی گزارنے والا بنا دے۔ مولا چاروں طرف جو فتنے چلتے ہیں، میرے مولا ہمیں اس سے بچا دے۔ اللہ تو نے فتنوں کا علاج تو نے قرآن کریم میں بتایا، جو میرا بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یا 40 فتنوں سے اللہ پاک آپ حفاظت فرمائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو پتا ہے، ہم عمل نہیں کرتے، ہمیں تیری باتوں پر یقین نہیں ہے، دنیا کے اخباروں پر، دنیا داروں کی باتوں پر یقین ہے، یا اللہ تیری باتوں پر یقین کرنے والا بنا دے، ہم تمام کو سورہ کہف کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا جو لوگ اس کے پابند ہیں تو ان کو نتیجہ بتلاتا ہے، پروردگار عالم تیری باتوں پر، تیرے نبی کی خبروں پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ رمضان گزر رہا ہے، مولا 4-5 روزے باقی ہیں، مولا رمضان میں بھی ہم سے تیری نافرمانی ہوئی ہے، پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ جتنا وقت باقی ہے صحیح گزارنے کی توفیق پر عمل فرما دے، ہمیں بازاروں کا عادی نہ بنا، مسجدوں کا عادی بنا دے۔ بڑا مبارک گھر ہے مولا تیرا گھر، تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری رات لائٹیں چالو رہتی ہے، آؤ میرے بندو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تو فرماتا ہے تیری طرف سے خبریں آتی ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی میرے سامنے روزی کو طلب کرنے والا، میں تو بیٹھا ہوں، تو میرے سامنے آ کر توبہ کرو، استغفار کرو، رزق کو طلب کرو۔ پروردگار عالم آپ کی طرف صدائی آتی ہے، میرے مولا آپ کی صداؤں پر ہمیں لبیک کہنے والا بنا دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے۔ دنیا میں جہاں جہاں مدارس اسلامیہ ہے، مکاتب قرآنیہ ہے، دینی ادارے ہیں، دینی مراکز ہے، خانقاہیں ہیں، یا اللہ ان تمام کی پوری حفاظت فرما، کامیابی فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، حرمین شریفین کی اور بیت المقدس مسجد اقصی کی مولا پوری حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو تو قبول فرما، ہم
سب کو تو قبول فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، تیرے نیک بندے اولیاء نے جتنی خیر کی، برکتوں کی، بھلائیوں کی دعا مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے مانگتے ہیں ہمارے پوری امت کے حق میں اور خصوصاً اس مجمع میں اللہ ان کے لیے خیر مقدر فرما. تیرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے جن شرور سے، جن لاعلاج بیماریوں سے، جن فطروں سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم